کہ قرآن ایک معجزہ ہے. مولانا نے ابھی تقریر میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے اپنے اژدہا بن گیا ان کا عصا. یہ چونکہ یہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے تو یہ مطلب برسبیل تذکرہ یہ بات کہہ گئے روا روی. میں چاہتا ہوں اس کی تفصیل کر دوں. معجزہ جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نبی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں اور اب معجزہ ظاہر کر رہا ہے تو وہ معجزہ بنا کسی سے سیکھے، بنا کسی سے پڑھے، بنا کسی سے پوچھے کر کے دکھائے. جادو سیکھ کر اگر عصے کو اژدہا بنا دیتے تو معجزہ نہیں تھا. واہ. اور علم طب پڑھ کے اگر کسی مردے کو زندہ کر دے تو پھر کوئی کمال نہیں تھا. بے شک. کمال تو تب تھا کہ جب قوم جانتی ہے کہ موسیٰ نے جادو نہیں دیکھا، موسیٰ نے جادو کی کتاب نہیں پڑھی، انہوں نے جادو کسی سے سیکھا نہیں ہے اور پھر ایسا کمال دکھا دیا تو یہ معجزہ بن گیا. ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کسی طبیب سے، کسی حکیم سے کبھی انہوں نے ڈاکٹری یا طب نہیں پڑھا، مگر اس زمانے میں لوگ جو تھے وہ علاج کر رہے تھے بیماریوں کا، انہوں نے تو موت کا علاج کر کے دکھا دیا. مردے زندہ کر دیے، اندھے نابینا کو بینا کر دیا، اور کوڑ کے مرض کو جو ہے ٹھیک کر دیا، چرم روگ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باری آئی تو اس وقت زبان و ادب اپنی نقطۂ عروج پر تھا. عرب لوگ اپنے آپ کو ایسا فصیح و بلیغ سمجھتے تھے کہ پوری دنیا کو سمجھتے تھے کہ یہ سب گونگے ہیں، جو ہبرو بول رہے ہیں، جو لاطینی بول رہے ہیں، اور جو دوسری سنسکرت بول رہے ہیں، دوسری زبانیں بول رہے ہیں، یہ سب گونگے ہیں، یہ زبان والے نہیں، زبان والے تو ہم ہیں. تو اس مقام پر زبان اور ادب اور بلاغت اور فصاحت پہنچ چکی تھی کہ ان لوگوں کو نہ طب سے مطلب تھا، نہ ان کو جادو سے مطلب تھا، نہ ان کو کسی بادشاہت اور شوکت اور سطوت سے مطلب تھا. انہیں زبان پھٹے حالوں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے کوئی شخص آ کے ٹیلے پہ چڑھ جاتا اور شعر پڑھنا شروع کرتا، بات کرنا شروع کرتا تو نعرے لگ جاتے، لوگ بھیڑ اکٹھا ہو جاتی اس کے پاس. ایسے دیوانے تھے زبان کے لوگ. ایسے ماحول میں ایک نبی آیا تو ضروری تھا کہ وہ ان پڑھ لوگوں میں آئے تاکہ اس کے آس پاس کا کوئی آدمی ایسا نہ ہو جس کے اوپر انگلی اٹھا کر یہ کہا جائے کہ محمد رسول اللہ نے ان سے پڑھ لیا ہو. اللہ اللہ اللہ. ضروری تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. یہ اللہ کی حکمت تھی. رسول اللہ تو یونان میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، مصر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، جہاں علم و حکمت اپنے اوج ثریا پر تھی وہاں بھی پیدا کیے جا سکتے تھے، مگر اللہ نے ان کو اس طبقے میں پیدا کیا جہاں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، صرف زبان بولنا جانتے تھے وہ لوگ. ایسے ماحول میں اور کس شان سے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. رسول بھی کوئی ایسا نہیں پیدا کیا کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ بھئی یہ تو ان کے گھر میں تو درسگاہ لگی ہوئی تھی. انہی امی لوگوں میں جو ان پڑھ تھے انہی میں ایک رسول بھیجا انہی جیسا. اب لوگوں نے اس آیت کریمہ سے بھی بڑا، قرآن میں لوگوں نے کوشش بہت کی ہے. وہ صرف انا شیخ الکبار وہ اکیلے ہی نہیں تھے، اس کے بعد بھی بہت اکبر الکبائر گزرے ہیں، اس کے بعد بھی بہت سارے کبیرہ صغیرہ آئے دنیا میں، مگر قرآن کو کچھ بگاڑ نہیں سکے. بہت سے لوگوں نے سوچا کہ اس میں عربی میں ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے تو اس کے ترجمے میں آگے پیچھے کر لیں. کوشش کی لوگوں نے، تو لوگوں نے اس پہ تو کچھ کر نہیں سکے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، تو انہوں نے اس کے ترجمے میں کر دیا کہ اور وہی رب، وہی اللہ جس نے مبعوث فرمایا ان پڑھ لوگوں میں ان پڑھ رسول. ان پڑھ لوگوں میں ایک ان پڑھ رسول مبعوث کر دیا. کائے کے لیے؟ رشد و ہدایت کے لیے. چند ان پڑھوں میں ایک ان پڑھ بھیجا ہے. کائے کے لیے؟ تاکہ یہ ان کی تہذیب کر سکے، ان کو سدھار سکے، ان کو علم سے آراستہ کر سکے. کائے کے لیے بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے یعلمکم الکتاب. یہ جو تم جیسا امی آیا ہے یہی تمہیں کتاب بھی پڑھائے گا، اور کتاب تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارے دلوں کو بھی صاف کرے گا.
تمہارا تزکیہ کرے گا. تزکیہ بہت سے لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کے کر لیتے ہیں, دل صاف ہو جاتے ہیں ان کے, باہر نہیں نکلتے. دیکھا وہ کسی مٹھ میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں, اس پر بھی بات نہیں تھمی. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور اے لوگوں جو تم نہیں جانتے ہو وہ بھی تمہیں پڑھا دے گا. بے شک بے شک. اب ہر انسان کے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کا بچہ, ہم لوگ یہاں پڑھتے تھے وکی بھائی بیٹھے بدائیوں پبلک میں, تو پہلے کلاس میں جو بچے ان کے لیے کلاس ٹیچر ویسا, سیکنڈ میں جو ہے اس کے لیے ویسا, تھرڈ میں جو ہے اس کے لیے ویسا. تو جس صلاحیت کے طالب علم ہوں گے اسی صلاحیت کا ٹیچر لانا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ٹیچر پرائمری میں پڑھاتا ہو وہی مڈل میں بھی پڑھا دے, وہی انٹر میں بھی پڑھا دے, وہی گریجویشن میں بھی پڑھا دے, اور وہی ڈاکٹریٹ کو بھی پڑھا دے. ایسا نہیں ہوگا. اب ہو سکتا ہے ہندوستان میں ہو, کیونکہ اب تو یہاں 12ویں کے بعد انٹر ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا استاد ہو جو پہلے 12واں پڑھائے, پھر وہ 12ویں والے پاس ہو گئے, جب انٹر میں آئے تو انٹر بھی پڑھا دے. یہ یہاں ہو سکتا ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آپ کو استاد بدلنا پڑے. آپ پرائمری میں گئے استاد الگ, 8ویں میں ہوں گے استاد الگ ہوگا, اور پھر سبجیکٹ بدلے گا تو استاد بدلے گا. تو ہندی ساہت پڑھو گے تو استاد الگ ہوگا, شیکسپیئر کو پڑھیں گے استاد الگ ہوگا, کسی فلسفی کو مارکس کو پڑھیں گے استاد الگ ہوگا. پھر آپ سائنس کی طرف آ جائیں گے استاد الگ ہوگا, پھر وہ کامرس کی طرف آئیں گے تو وہ استاد الگ ہوگا. سب کے استاد الگ ہوں گے. اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم فزکس کے ٹیچر سے فزکس پڑھیں, باٹنی کے ٹیچر سے باٹنی پڑھیں, انگلش کے ٹیچر سے انگلش پڑھیں, ہندی کے ٹیچر سے ہندی پڑھیں. کوئی ایسا طالب علم نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں ایک مسجد کے امام سے زولوجی پڑھ لوں, یا زولوجی کے راٹھور سر جو ہمارے ہندی پڑھاتے تھے ان سے میں قرآن پڑھ جاؤں. کوئی نہیں چاہتا. جو جس سبجیکٹ لکل فن رجال, ہر سبجیکٹ کا ایک ٹیچر ہوتا ہے. مگر یہ کیسا ٹیچر ہے, یہ کیسا ٹیچر ہے جس کے مبعوث ہونے کی شان یہ ہے کہ رسولا منہم فی الامیین رسولا منہم. قرآن کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول آیا انہی میں سے. مگر پڑھانے کی شان یہ ہے, سلمان فارسی ہے, عرب نہیں جانتے ہو, عرب تو ہم تمہیں بھی پڑھائیں گے. بلال حبشی ہو, حبشہ سے آئے ہو, تمہیں بھی پڑھائیں گے. سہیب رومی ہو, روم سے آئے ہو, تمہیں بھی پڑھائیں گے. یہاں سے آئے ہو, مکے کے اشراف ہو, تمہیں بھی پڑھائیں گے. بکے ہوئے غلام ہو, تمہیں بھی پڑھائیں گے. زید ابن حارثہ ہو, تمہیں بھی پڑھائیں گے. ہر کسی کو اس کے مزاج کے مطابق پڑھائیں گے. اگر ایک عمر دراز سلمان فارسی آتا ہے تو وہ بھی شاگرد ہے. 10 سال کا بچہ انس بن مالک آتا ہے تو وہ بھی شاگرد ہے. اور گود کا بچہ حضرت عبداللہ بن زید آتے ہیں وہ بھی شاگرد ہے. امام حضرت علی آتے ہیں وہ بھی شاگرد ہے. امام حسن آتے ہیں وہ بھی شاگرد ہے. فاطمہ آتی ہے وہ بھی شاگرد ہے. خدیجۃ الکبریٰ ہے تو وہ بھی شاگرد. واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور تاجدار اہل سنت, شہید بغداد کانفرنس, جانشین پیر سالم. ایک ایسا استاد بھیج دیا جو بچوں کو پڑھاتا ہے, جوانوں کو پڑھاتا ہے, قیدیوں کو پڑھاتا ہے, آزاد کو پڑھاتا ہے, غلام کو پڑھاتا ہے, پڑھے لکھوں کو بھی پڑھاتا ہے, بے پڑھے لکھوں کو بھی پڑھاتا ہے. جو دل سے پڑھتے ہیں انہیں بھی پڑھاتا ہے, جو دماغ سے پڑھتے ہیں انہیں بھی پڑھاتا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے انہیں بھی پڑھاتا ہے, جو پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوکے ہیں انہیں بھی پڑھاتا ہے, جو دشمنی لے کر آیا تھا اسے بھی پڑھاتا ہے, جو پیار لے کر آیا تھا اسے بھی پڑھاتا ہے. اور تلوار لے کر آؤ گے تمہیں بھی پڑھا دیں گے, اور صدیق اکبر اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے لاؤ گے تمہیں بھی پڑھا دیں گے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ حیرت نہ کیجئے, یہ تو انسانوں کی بات ہوئی. مدینے کے انصار قبیلے کا ایک اونٹ پاگل ہو گیا, ایک اونٹ پاگل ہو گیا, وہ کسی کا کہنا نہیں مان رہا تھا, تو لوگوں نے کہا حضور اونٹ پاگل ہو گیا, فرمایا لاؤ اسے بھی پڑھا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. اونٹوں کو, ہرنیوں کو, چرند و پرند کو آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک چلنے پھرنے والے کھانے پینے والے لوگ ہیں, پیڑوں کو بھی پڑھا دیں گے. اور زندہ پیڑ نہیں, کٹا ہوا مردہ وہ پیڑ کہ جو برسوں سے ممبر کا کام دے رہا ہے اس کو بھی پڑھا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پڑھا دیا. زندہ باد. مسجد نبوی کا وہ ستون جس کو حنانہ کہا جاتا ہے, اس سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کا ایک ٹکڑا تھا, اس کو پڑھا دیا. اور وہ تو ایسا پڑھا, اس نے کہا یا رسول اللہ, ویسے تو آپ نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا کہ تجھے
तू कहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा दूं कि तेरा फल अंबिया और मुरसलीन खाएंगे, और तू कहे तो तुझे मदीने में दफना दे। उसने कहा हुजूर आप मुझे जन्नत में लगा दीजिए। उसके भी मसाइल हल कर दिए। तो ऐसा मुअल्लिम, ऐसा टीचर, ऐसा उस्ताद कि जिसकी शान ये हो कि अब कयामत तक किसी को आलिम नहीं कहा जाएगा जब तक इसी रसूल, इसी टीचर, इसी मुअल्लिम की कही हुई बातों को न दोहरा दे। वाह 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 वाह। आप इसको दोहराएंगे तो आलिम होंगे, बेशक पढ़े लिखे कहलाएंगे। ऐसा टीचर, मगर आया कहां? आया कहां वो? उम्मीयीन में, अनपढ़ लोगों में आया। इसकी हिकमत ये बयान की जाती है कि अगर पढ़े लिखों में आता तो लोग कहते कि तो माहौल ही ऐसा था पढ़े लिखों वाला, अगर ये ऐसी बातें बोल रहा है हिकमत की तो फिर क्या है? वाह 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 वाह। क्योंकि आपकी जबान से निकलने वाले अल्फाज को मोजज़ा बनना था। हाय हाय हाय। आपके इरशादे आली जान में एक तहद्दी और चैलेंज रखना था। बेशक आपकी गुफ्तगू को एक मेयार हक बनाना था। आपकी बातों को आपके नबी और रसूल होने की दलील बनाना था। तो फरमाया कि इनके आसपास के लोग उम्मी हैं। अब ऐसे उम्मियों में घिरा हुआ रसूल जब कहता है इन्ना आतैना कल कौसर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, जब ये आयतें पढ़ता है तो अरब के बड़े बड़े फुसहा और बुलगा सन धुन के मर जाते हैं, मगर एक आयत इस जैसी नहीं ला पाते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और रफा ने फरमाया कि कुरान ने कहा फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, मगर लोग कहते थे कि सूरत छोड़ो, आयत लाओ। आयत भी नहीं आ सकी, एक आयत भी नहीं आई। जब ये सूरह कौसर नाजिल हुई तो इसको एक साहबी ने काबे की दीवार पे लिख दिया, और इस तरह लिखा कि एक आयत ऐसे और दूसरी उसके सामने और तीसरी नीचे और चौथी की जगह खाली, लटका दिया काबे की दीवार पर। काबे की दीवार पे कोई कलाम लटकाने का मतलब था चैलेंज, कि हो सके तो लाइए ऐसा। आओ अरब के बज़बान दराज लोगों, आओ अरब के फसहा और बुलगा तशरीफ लाइए। एक कलाम लिखा हुआ है जिसकी सिर्फ 3 आयतें, उस पर लोग कसीदे लटकाया करते थे, फिर उन कसीदों को पढ़कर लोगों में जोश भर जाया करता था, और उससे अच्छा कसीदा लेकर आते थे तो वो उतर जाता था, नया लटक जाता था। लटका दिया गया। एक बहुत बड़ा काबिल आदमी, इसको पूरा मक्का अबुल हिकम कहता था, बहुत काबिल, आके खड़े हुए, बहुत देर तक देखते रहे। अब रावी चूंकि पीछे से उन्हें देख रहा था, ले ये नहीं सब बताया उसने कि शक्ल पे क्या बज रहा था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। रावी बहुत खूब, बहुत। रावी उन्हें पीछे से देख रहा था। और यकीन मानो, अगर ये रिवायत रसूलुल्लाह करते कि अबू जहल काबे की तरफ मुंह खड़े हुए आयत पढ़ रहा था, तो यकीन है कि वो ये बता देते उसकी शक्ल पे क्या बज रहा था। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि जब वो अपने पीछे खड़े हुए लोगों की हालतें जाहिरी और बातनी बता दिया करते, सुभान अल्लाह, तो अबू जहल तो उन सामने खड़ा था। तो रावी कहता है कि बहुत देर तक खड़ा रहा, फिर कुछ लिख के चला गया। अब इन्हें एक तरद्दुद हुआ कि कहीं कुछ लिख तो नहीं गया, और कुरान का तो चैलेंज है। गए, देखा तो उस पर लिखा हुआ था इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर मा हाज़ा कलामुल बशर। ये 3 आयतें पढ़ने के बाद अबू जहल ये लिखने पर मजबूर हुआ कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, सुभान और अल्लाह। अबू जहल मक्के की गलियों में पूछता फिर रहा था कि कौसर क्या है, कौसर क्या है, कौसर क्या है।